آپ کوئک کومنٹ آپ سے لے کے آپ بولیے گا. سر آئی تھنک دیٹ وی آر دا موسٹ پیسفل یونیفائڈ اینڈ انٹیگریٹڈ پیپل آف دس کنٹری, اور جتنی پیٹریوٹزم ہمارے لوگوں میں ہے آئی تھنک اور کسی میں نہیں ہے, چاہے وہ اسپورٹس میں ہو چاہے وہ وار میں ہو, ہم آگے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو جب بھی ہمارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ملک کو, ہمیں سامنے لایا جاتا ہے اور ہمیں ایز اے شیلڈ یوز کیا جاتا ہے. وہ ہمیں ساتھ لے کے کیوں نہیں چلتے, چاہے وہ رشین وار ہو, چاہے وہ کشمیر وار ہو, چاہے وہ برٹش کے خلاف ہو, اور چاہے وہ آج ہو, وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تبھی پیس آئے گا. ہمیں ایز اے شیلڈ یوز نہ کیا جائے, ایک تو یہ بات ہے. اور ہمیں کیوں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہر وار میں, ایک بات یہ, اور کیونکہ ہم ایک ایسا بیلٹ ہے جو کہ بالکل بارڈر پہ ہے, اور بارڈر پہ جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہے, ان کے پیچھے ایسے فورسز ہوتے ہیں کہ ان کو اویئر کیا جاتا ہی نہیں ہے, تاکہ وہ جب بھی ان کو ضرورت ہو ان کو استعمال میں لا سکیں. بارڈر کو مانتے ہیں آپ ویسے؟ جی سر, بارڈر کو مانتے ہیں آپ؟ بارڈر کو سر وہ پھر الگ سی باتیں ہیں سر, ہم جی کیا بات کرتے ہیں. تو سر اور ایک بات یہ کہ بارڈر کے اوپر رہتے ہوئے آپ سہولیات تو بارڈر والی چاہتے ہیں, بارڈر مانتے ہیں. اینی ویز بولیے. اور بات یہ سر کہ جب بھی کوئی بلاسٹ ہوتا ہے اسلام آباد میں یا کسی اور کنٹریز میں سٹی میں, تو 5 منٹ بعد ایک ہیڈ لائن ہوتی ہے کہ سفید سا گورا سا 16 سال عمر کا بچہ تھا اور اس کا سر وہاں پہ پڑا ہے سر. تو ہم نے سر اتنا گیپ کریٹ کر لیا ہے کہ ہم نے باقی ایجنسیز کو یہ اپرچونٹی دے دی کہ آپ ہمارے ملک میں آؤ, آپ نے جو کرنا ہے کرو. ٹھیک, تو وہ کمپرومائزنگ سچویشن جو ہمارے بیچ تھی وہ ختم ہو گئی, ہم نے دوسروں کو بھی موقع دے دیا. آج ہمارے ملک میں آئی تھنک کہ جتنی ایجنسیز کام کر رہی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے, جو ہمارے ملک کو اس نقطے پہ میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق. تو سر یہ تو پیس اس لیے نہیں آ رہا, وہ یہاں پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے, وہ کہہ رہے کہ اس میں وزیرستان انوالو ہوتا ہے, اس میں کوئی اور, اس کے بدلے وہ ہم پہ بھی رٹے کر لیتے ہیں سر. تو یہ جی آپ بولیے, آپ کو مائک بولیے. سر میرا نام شاکر اللہ داوڑ ہے اور میں نارتھ وزیرستان سے تعلق رکھتا ہوں. سر ہمارے علاقے میں پیس اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ جب تک یو ایس پریزنس ہے افغانستان میں تب تک ہمارے علاقے میں پیس مشکل ہے, کیونکہ یو ایس جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ گریٹ گیم ہی چلتا ہے, اور گریٹ گیم میں دنیا کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اسی علاقے میں آتی ہیں اور اپنے کارروائیاں کرتی ہیں. تو ایک طرف سے ہماری طرف سے صرف جو ہے نا ایک ہی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے, وہ ہے کنفرنٹیشن میں ہے, اور اس طرف سے 10 سے بھی زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ پیس نہیں آ سکتا کیونکہ وہاں پہ جو بھی تقریباً 400-500 ایسے لوگ مارے جا چکے ہیں جو پیس کی بات کرتے ہیں, اور روزانہ کوئی نہ کوئی امن کمیٹی کا ملک فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. جس بندے میں یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے اور لوگ ان کی آواز سنتے ہیں, وہ بندہ نہیں رہتا ادھر, اور جو باقی جو ڈرتے ہیں وہ باہر آئے ہیں سیٹل بیرونی حالات. جی سر اصل جو کہ پرابلم ہے پیس کیوں نہیں آ رہا سر, ہمیں پیچھے سے دیکھنا چاہیے سر, پاسٹ میں ہم نے کیا کیا, کہاں پہ کیا کیا. سوویت یونین سر جب افغانستان میں آیا, ہم نے سر مین کی الائی یو ایس کا بن کے ہم نے انہیں ڈیفیٹ کیا. یہ چیز پوری دنیا کے لیے ایک نئی چیز تھی, جس وجہ سے آپ نے ایک جہاد کو انٹروڈیوس کروایا, اس کو اسکرین پہ لائے. کوئی بھی ایجنسی ابھی اس چیز کو اس سے واقف نہیں تھی. اس ٹائم آپ نے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا نام بنا, کچھ ہوا, بہت اچھے کام کیے, جو بھی ہوا. سر آپ نے اس ٹائم یہ چیز کی, اس کے بعد جن کو آپ نے ڈس انٹیگریٹ کیا اسرائیل کے خلاف, جس کنٹری کے انٹرسٹ کے سامنے آپ آتے گئے, کنفرنٹیشن ہوئی, آپ ان کے اگینسٹ جاتے گئے, تو انہوں نے بائی فورس تو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ ایز اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں. تو ہڈن پاورز کے تھرو جیسے آپ نے افغانستان میں کیا سر, وہی چیز آج کل ہمارے ٹرائبل بیلٹس میں ہو رہی ہے سر. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پے بیک ٹائم. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایجنسیز ہمارے خلاف لگی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جن کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں نا, اب انہوں نے مل کے آپ کے خلاف شروع کیا. وہی چیز جو ہم نے چیز کی تھی وہی ہمارے اگینسٹ ہو رہی ہے سر. اس ٹائم وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے, ابھی وہ آر فلی واقف اباؤٹ دیٹ سر, اور وہ فلی ٹائم ابھی اتنا میس کریٹ ہوا کھڑا ہے سر کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کون کہاں سے کیا گیمز ہونی ہے, کچھ نہیں پتا سر. جی گو ہیڈ. عرفان الدین خیبر ایجنسی سے تعلق ہے میرا. سر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ایک دم کہاں سے شروع ہوئی, یہ ہائپ کہاں سے کریٹ ہوئی. یہ تو آپ کو سر پتہ ہے کہ کشمیر میں ہم نے کتنا اپنی چیز رکھی تھی, افغانستان میں ہم نے اپنی کتنی انوالومنٹ رکھی تھی.
تو اسی وجہ سے جب یہ لوگ فارغ ہو گئے 2001 میں تو یہ فارغ لوگ آ گئے واپس وہاں سے اور ہماری علاقوں میں یہ سرگرمیاں کرنے لگے. تو پھر یہ لوگ ابھی جب فارغ ہیں تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ تو کریں گے, وقت گزارنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کریں گے. اس کی یہ تو لیبر تھا جو کہ وہاں پر تھا, یہ لیبر ادھر آ گیا. وہ کہتے ہیں لیبر وہاں پہ موجود رہتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو کام ہی یہی کرتے ہیں. تو آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی, آپ لکھے پڑے ہوئے تھے جہاد کے بارے میں. اور 80s میں شروع بھی نہیں ہوا, آپ خود اپنی تاریخ سے واپس ہیں. 80s کا معاملہ نہیں ہے جہاد کا آپ کے علاقوں کے اندر. ارے اس سے بھی کہیں پارٹیشن سے پہلے کا معاملہ ہے. یہ تو پارٹیشن سے پہلے آپ کو وہاں پہ بڑے جید جہادی نظر آئیں گے. تو حل کیا ہے؟ میں حل کی جانب حل کا ایک نقطہ, جی گو اہیڈ بیکاز آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دی پروگرام ناؤ. اس لیبر کے لیے, اس لیبر کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہاں پر انڈسٹریز لگانی چاہیے, ہمیں وہاں کے لوگوں کو جابز دینا چاہیے, وہاں کے لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے, انفراسٹرکچر دینا چاہیے, تاکہ یہ لوگ آگے جا کر ملک. یہ بھی انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ بھی انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں. اس لیبر فورس کو ڈپلوائے کرنا ہے پرپسفلی, پروڈکٹیو انداز سے. ہیز ٹو بی ہم انفارچونیٹلی. ہاں لیکن میں مائک میں بولیے گا کوئکلی. سر چونکہ ابھی 2012 کی ہم بات کر رہے ہیں, میں ایک بات کروں گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تقریباً اس دن سے پاکستان کے فارن پالیسی میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ادھر تو چلو ہم بنے, خود بنے, کماکل جہادی جب پہلے سے ہیں. ادھر کس نے بنائے؟ ادھر دوسری طرف مطلب ویسٹ پہ بھی ہے, ایسٹ پہ بھی ہے نا, تو دونوں طرف ہے. ٹھیک. تو مطلب یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ڈائنامک ہونی چاہیے. اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز 1947 میں آپ نے بنائے ہیں اور ابھی 2011 میں بھی وہی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے, تو لازمی بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہے وہی چیز بنا کے آپ کے خلاف وہ بھی استعمال کریں گے. تو آج کل یہ بھی ہے, آج کل ایسے مطلب ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہے جو مطلب ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز جو تھے یعنی اس ٹائپ کی کاروائی جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. ٹھیک, فیئر پوائنٹ, understood. Thank you. Has to be the last one because there is no time now. یہ مائک دیجیے گا. میں کہتا ہوں کہ we are not the cause of the present turbulence in FATA. In fact, we are the victim of what is going around the globe. Thank you very much. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے نشست دیکھی اور سنی. یہ پاکستان کے مستقبل کے نمائندگان کی نشست تھی. میں نمائندگان کا حوالہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو مختلف کیریئرز کے اندر ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن میں ہوں گے. کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہمارے سیاسی نمائندگان بھی انہی میں سے آئیں اور یہی لوگ ہمارے سیاسی نمائندگان بنیں, کیونکہ ان کے جو خیالات ہیں ماڈرن خیالات ہیں, اپنے علاقے کی حقائق سے یہ واقف بھی ہیں, یہ کمپرومائز نہیں ہے, یہ ٹینٹڈ نہیں ہے, اور ان کا جذبات جواں ہیں. یہ جب پاکستان کے اندر مین سٹریم ہوں گے تو پاکستان کی حالت یقیناً بدلے گی. بہرحال ان کے ویوز جو ہیں معتبر ہیں اور ہمیں ان کو غور سے سننا چاہیے. اسی کاوش کا حصہ ایک پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.